شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ثلاثۃ الاصول میں فرمایا اعلم رحمک اللہ انہ یجب علی کل مسلم ومسلمہ تعلم هذه ثلاث مسائل والعمل بهن۔ جان لو اللہ تم پر رحم کرے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر ان تین مسائل کا جاننا اور ان پر عمل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ الاولی، پہلا مسئلہ یہ ہے ان اللہ خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا بل ارسل الینا رسولا فمن اطاعه دخل الجنہ ومن عصاه دخل النار، کہ اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں رزق دیا ہے اور ہمیں ایسے ہی بیکار چھوڑ نہیں دیا کہ ہم کھاتے پیتے رہیں اور زندگی بسر کرتے رہیں، بلکہ ہماری طرف اپنا رسول بھیجا ہے۔ تو جس نے اس رسول کی بات مان لی، اطاعت کی، جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے بھی اس رسول کی نہیں مانی جہنم میں داخل ہوگا۔ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا فرمان دلیل ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، کہ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا ہے جو کہ تم پر گواہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑی سختی سے پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مخلوقات کو پیدا کرنے کا مقصد ان کو آزمانا ہے، اور اسی لیے زندگی موت کو پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں سے کون ہے جو احسن عمل کرتا ہے، صحیح عمل اور خالص عمل کون ہے جو کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے، اور یہ بھی سوچ لیا ہے تم نے کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ کیسے سوچ لیا ہے کہ تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں کوئی زندہ نہیں کرے گا، تمہیں اللہ کے پاس کھڑا نہیں ہونا ہے اس کے سامنے۔ تو یہ ایک محض گمان ہے، اگر کوئی سوچتا ہے، کوئی اس سے غافل رہتا ہے تو یہ ایک محض غفلت ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہمیں ایک مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں زندہ کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اصل مقصد بتایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
نہیں پیدا کیا میں نے جنوں کو اور نہ انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہ میں چاہتا ہوں کہ وہ رزق دیں، نہ میں ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ تعالی ہی رزق دینے والا ہے، ذو القوة المتین ہے۔ لہذا انسان ہو یا جن ہو، اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آزمائش امتحان ہے اس دنیا میں، اور اسی لیے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، اور تمام رسولوں کو اسی لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ان کی بات مانی جائے، تاکہ لوگوں کو اپنی اس زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد میں ان کی رہنمائی ملے۔ اسی لیے ہر رسول کی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دے دیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر قوم میں ہر امت میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، ہم نے بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بتائے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت شیطان سے، غیر اللہ کی عبادت سے، غیر اللہ کے تحاکم سے بچو، دور رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے داخل ہونے سے خود انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، یہ کون شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس شخص نے بھی میری اطاعت کی، میری بات مان لی، جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے بھی میری نافرمانی کی اس نے فقد ابا، اس نے حقیقت میں جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے۔ تو جنت میں داخلہ اس کی بنیاد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ اسی لیے یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جس شخص نے بھی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانی، اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں گزارا، یہی لوگ، یہی شخص جنت میں داخل ہوگا، چاہے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے تو ٹھکانہ اس کا جنت ہی ہے، ایک دن جنت میں جائے گا، چاہے فوراً چلا جائے یا کچھ عرصے کے بعد چلا جائے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا دین نہیں بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا، نہیں مانا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں چاہے دنیا کو نیکیوں سے بھر دیں، ان کی تمام نیکیاں ضائع ہیں، ان کی تمام عبادتیں ضائع ہیں، جنت کا داخلہ ان کے لیے بند ہے، جہنم ان کا مقدر ہے، ٹھکانہ ہے۔ جنت اور جہنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی کی بنیاد پر ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول ہی نہیں ہے کسی شخص کا، یہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن یہ چابی بھی اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا دین نہیں مانا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد بھی محمد الرسول اللہ ہے، ورنہ یہود و نصارہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بہت سارے لوگ اللہ کو مانتے تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ جب لوگوں نے دعوے کیے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آیت امتحان نازل ہو گئی، آیت امتحان، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سب کو کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ اصل بات یہ نہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا بھی ہے کہ نہیں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا دین بنا لو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو اس سے محبت نہیں کی، اس کو چاہا نہیں، اللہ تعالیٰ ایک بندے کو سے نفرت کرتا ہے، تو اس کی نہ عبادتیں اسے کام آئیں گی، نہ اس کا دین کام آئے گا۔ اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا دین بنا لو، اپنی زندگی کا اصول بنا لو، اور اسی کی بنیاد پر جنت کا دروازہ کھلے گا، ورنہ دروازہ بند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا جنت میں داخل ہونے سے انکار کرنے کے مترادف ہے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، جس نے میری اطاعت کی، میری بات مان لی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو نہیں ہے معبود برحق سوائے اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی لا الہ الا اللہ کا وہ معنی، وہ عقیدہ تسلیم کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ لاکھ کلمے پڑھتے رہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تفسیر، وہ دعوت قبول نہیں کرتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ کر، تو یہ کلمہ بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ تم نے رسول کی مانی ہی نہیں۔ رسول کی ماننے والا وہ شخص ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو محمد رسول اللہ کی تفسیر کے ساتھ مانا ہے، محمد رسول اللہ کے عقیدے کے ساتھ مانا ہے۔ اگر یہی بات نہیں مانی کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، کہاں کا دین، کہاں کا ایمان، کچھ بھی قبول نہیں۔ پھر چاہے حج کرتے پھرو، نمازیں ادا کرتے پھرو، صدقے خیرات کرتے پھرو، چابی تو گم کر دی۔ جنت کی چابی تو کام جب آئے گی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگے، اپنے مرضی کا لا الہ الا اللہ نہیں چلے گا۔ جب تک محمد رسول اللہ کا بتایا ہوا لا الہ الا اللہ تسلیم نہیں کرو گے، مسلمان تک نہیں بن سکو گے۔ اور جنت مسلمان کے لیے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جنت، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس کا قانون ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان لی اس کے لیے جنت ہے، جس نے اس رسول کی نہیں مانی چاہے وہ خانہ کعبہ میں رہتا ہے جنت کا منہ نہیں دیکھ سکے گا۔ یہ پہلا اصول ہے جس کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اسی نے دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہمارے اوپر اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جو رسول اس نے بھیجا ہے اس کی اطاعت کو اپنا دین بنا لو، اور اسی
بنیاد پر وہ راضی ہوتا ہے. یہ اصل بنیاد ہے، ورنہ وہ تمہارے کسی عمل سے راضی نہیں ہے. اگر اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بات کو دین نہیں سمجھتے، اس کو ترجیح نہیں دیتے. نعوذ باللہ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صرف معنی کر کے بتا دو کسی شخص کو، لڑائی پر اترتا ہے. اگر اس کا زور تھوڑا سا زور ہو تو قتل بھی کر دے. لا الہ الا اللہ کے اندر جو عقیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کو بیان کرتے وقت لوگ ہاتھوں کو پکڑ کے منہ میں ٹھوستے ہیں کہ بند کرو منہ، یہ بات مت کرو، خالی لا الہ الا اللہ کے ضربے لگاؤ. لیکن لا الہ الا اللہ کی جو بات ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتائی تھی، تو مشرکین عرب کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر ان کا کیا کریں گے جو فرشتے ہیں، اللہ کے بیٹیاں ہیں، اولیاء ہیں، نعوذ باللہ. اتنے فرشتے ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے نام کے بت ہیں. یہ پھر یوں ہی چلے جائیں گے؟ ان کو چھوڑ دیں ہم. قوم نوح کے بزرگ 5 اولیاء موجود ہیں ہمارے درمیان میں، ان کے بت مجسمے، ان کو چھوڑ دیں. تمہاری بات مان لے بس، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. یہ بڑی عجیب بات ہے، ہم نے تو باپ دادا سے نہیں سنی تھی. تو نافرمانی کہاں ہوئی؟ اگر لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کرتے کہ ضربیں لگاؤ، خانقاہوں میں آ جاؤ، آپ کو سند خلافت مل جائے گی، باقی عقیدہ نہیں بدلو. اب تو سٹیجوں پر کہتے ہیں، ہندو ہمارے مسلمانوں کے سٹیج پر آ کر کہتا ہے اور مسلمان ہندو کے سٹیج پر جا کر کہتا ہے ایک ہی ہیں ہم. ہماری صوفیانہ کلام پڑھ لے اور اپنا کلام پڑھ لے، اپنے وید اور وغیرہ کتابیں جو ہیں وہ پڑھ لے، ایک ہی چیز ہے. جی ہاں، شرک کہیں کا بھی ہو، کسی قوم کا بھی شرک ہو، کسی دور کا بھی شرک ہو، فلسفہ ایک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، جو لا الہ الا اللہ، اس کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات جو دعوت ہے، اس سے تمام باطل عقائد کا صفایا ہو جاتا ہے. اپنے باطل عقائد کو مٹتے ہوئے دیکھ کر برداشت کرنا، یہ صرف اسی بندے کا کام ہے جو خالص اللہ کے لیے کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو شخص طاغوت کا کفر کرے، جو لوگ بھی، جو کتابیں بھی، جو سادھو درویش بزرگ غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، ان سب کا انکار ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے. جو شخص بھی اس انکار کے لیے کھڑا ہو جائے، برداشت کر لے اپنے باپ دادا کے دین کی مخالفت، اس کو مٹتے ہوئے دیکھنا برداشت کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اس شخص نے حقیقت میں اسلام کو تھام لیا ہے، وہ اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کڑے سے تشبیہ دی ہے کہ ایسا کڑا جس کے اندر جوڑ نہیں ہے، کبھی کھلنے والا نہیں ہے، کبھی ٹوٹے گا نہیں. آپ نے ایسا دین پکڑ لیا ہے، ایسا عقیدہ اپنا لیا ہے جس میں کہیں بھی جوڑ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، کسی موڑ پر بھی یہ دین مغلوب نہیں ہوگا، یہ عقیدہ باطل نہیں ہوگا. ہمیشہ کامیابی اور سرخروئی آپ کا مقدر بنے گی، چاہے پورے ملک میں آپ اکیلے رہیں.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کہتے ہو کہ ہم تو بڑی جماعت ہیں، ہماری بڑی طاقت ہے، ہمارا پورا ملک ہے، تو فرعون سے زیادہ طاقت تمہیں نہیں ملی، 10واں حصہ بھی نہیں ملا. یہ بات مشرکین عرب کو کہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو تو جو پچھلوں کو قوم عاد سمود ان لوگوں کو جو طاقت دی تھی میں نے، اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے جو یہ مخالفتیں کر رہے ہیں نبی کی بات کی. فرعون نے جب رسول کی نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا. اور کون سے مقابلے میں؟ مقابلہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم پر ہجرت کی تھی. اور جب سامنے سمندر آ گیا اور قوم نے سمجھا کہ اب ہم بری طرح پکڑے گئے ہیں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اور وہ مدد آئی کہ جو انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سمندر میں اللہ نے راستے کھول دیے. اس قوم کے لیے وہ راستہ راہ نجات تھے، اور اسی راستے میں جب فرعون اور اس کا لشکر آیا وہ تباہ ہو گئے. جس راستے سے جان بچا کر نکلے تھے اسی راستے میں آ کر وہ ان کے دشمن تباہ ہوئے. فرعون سے بڑھ کر طاقت نہیں ملی ہے تمہیں. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. فرعون نے رسول کی نافرمانی کی، اس نے نہیں مانی، تو ہلاک کس طرح ہوا وہ؟ تجزیہ نگار تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا، اس کی تیاری میں کمزوری ہو گئی، فلاں سبب بن گیا، فلاں سبب بن گیا. مرغی کا انڈا انڈے سے باہر نہیں سوچ سکتا، کنویں کا مینڈک کنویں سے باہر نہیں دیکھ سکتا. لیکن کسی بھی قوم کی تباہی جب آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. اسباب پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. ہم صرف اسباب کو دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارا تو سارے اسباب پر بھی احاطہ نہیں ہوتا، چند اسباب کو جانتے ہیں. زلزلہ اس وجہ سے آیا تھا، سیلاب اس وجہ سے آیا تھا، فلاں ملک اس لیے تباہ ہو گیا تھا کیونکہ اس پر فلاں فوجیں حملہ آور ہو گئی تھی، ان کی طاقت زیادہ تھی، ان کی طاقت کم تھی. 313 تھے، تلواریں بھی پوری نہیں تھی، زرہ بھی نہیں تھے، اور لڑائی کے نظریے سے نکلے بھی نہیں تھے، اور لاکھوں کے لشکر کے اوپر اللہ نے غالب کر دیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کتنی بار ایسا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، تھوڑے قلت، وہ لوگ جن کو اقلیت لوگ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی جماعتوں پر ان کو غالب کیا ہے. کم من فئۃ، کتنی بار ایسا ہوا ہے. تو فتح اور شکست، غلبہ اور زوال، اس کا فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. اور یہ لکھ دیا اللہ نے، یہ لکھ دیا، مقدر بنا دیا ان لوگوں کا ذلت و رسوائی، تباہی، ہلاکت، جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح نہیں دیتے، ٹھکراتے ہیں. یہ ان کا مقدر ہے، اور آخرت میں جہنم مقدر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دنیا اور آخرت کی تباہی کا سبب ہے. اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی کی شکل میں آتا ہے. اور ایک مومن ہوتا ہی وہی ہے جو اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتا ہے، دل سے سچا مانتا ہے. اس کی زبان اور دل ایک ہے. مومن کہلاتا ہی وہی. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں ان پر ایمان ہے مومن کا، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون بتایا ہے ہلاکت کا، تباہی کا، زوال کا، اس پر بھی مومن کا ایمان ہے. اسی لیے ڈرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرتا ہے
اور جس کا ایمان نہ ہو وہی نہ ڈر ہوتا ہے، نافرمانی سے ڈرتے نہیں، اور جب انہیں کہا جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے تباہ ہو جاؤ گے، مذاق اڑاتے ہیں، کہتے تمہیں یہی فتوے ملے، فتووں کے بغیر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو چاند پر پہنچ رہے ہیں، تم یہی مرو گے زمین پر۔ چاند پر بھی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، اب چاند کیا آسمان پر پہنچ جاؤ، وہاں بھی اللہ ہی کی عبادت ہوتی ہے، وہاں بھی رازق اللہ ہی ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اگر کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، تو آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، چاہے چھوٹا سا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ، عقیدے کا معاملہ ہو یا گھریلو مسائل ہو، کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیے، ورنہ ذلت، رسوائی اور تباہی مقدر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانی سے بچائے۔ یہ 3 مسائل میں سے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے، باقی 2 مسائل باقی ہیں۔ سبحانک اللہ